بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال پر ایک تفصیلی نظر۔ آج ہے 31 مئی اور دن ہے ہفتے کا۔ اہم ترین خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے اور وہ ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کی سیاست کا جنازہ نکل گیا۔ باقاعدہ طور پر جنازہ نکلا اور اسے دفنانے کے لیے بھی ابھی کوئی نہیں مل رہا، یہاں تک کہ طاقتور سے طاقتور لوگ بھی آ گئے اور ان کے پوسٹر بھی آویزاں کر دیے گئے، ان کی تصاویر بھی آویزاں کر دی گئیں، لیکن پاکستان کے عوام کا ایک ہی نعرہ ہے اور وہ ہے فیلڈ مارشل نہیں بلکہ عوامی فیلڈ مارشل عمران خان۔ یہ سب کچھ کہاں ہوا، کیسے ہوا، اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کرنا ہے اس ویلاگ میں، لیکن اس سے پہلے کچھ اور بھی خبریں ہیں، کیونکہ حالات و واقعات ایسے ہیں کہ فسطائیت جو ہے وہ دم توڑ رہی ہے لیکن اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہی، اور وہ مکمل طور پر شکست خوردہ ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ظلم کرنے سے باز نہیں آ رہے۔ تو پہلی خبر یہ ہے کہ کل پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں اور کارکنوں کو 9 مئی کے سو کالڈ کیس میں، تھانہ رمنا حملہ کیس میں انہیں سزائیں سنائی گئی ہیں، اور اس میں ایک رکن قومی اسمبلی عبداللطیف چترالی بھی شامل ہیں۔ اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ 9 مئی ایک فالس فلیگ آپریشن، اور اس کو کرنے والا کوئی اور، بھرنے والا کوئی اور، لیکن عبداللطیف چترالی صاحب نے اس بارے میں واضح طور پر کہا ہے کہ ایک اللہ کی عدالت ہے اور ایک یہ والی عدالت ہے۔ انہوں نے کہا جج صاحب سے کہ جناب صاحب، آپ نے اس میں سزا تو سنا دی بے گناہ لوگوں کو، لیکن یاد رکھیے کہ آپ نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ انہوں نے ایک انکشاف کیا، انہوں نے کہا کہ 26ویں غیر آئینی ترمیم کے موقع پر مجھے خریدنے کی کوشش کی گئی، میرا ضمیر خریدنے کی کوشش کی گئی اور مجھے 2 ارب روپے آفر کی گئی، لیکن میں نے وہ پیشکش ٹھکرا دی اور اپنا ضمیر بیچنے سے، اپنا ایمان بیچنے سے انکار کیا۔ مجھے اسی وقت بتا دیا گیا تھا کہ اب آپ کی سیٹ بھی نہیں بچے گی، آپ نے پیسے تو گنوا دیے، آپ نے ہماری بات نہیں مانی، آپ نے 26ویں غیر آئینی ترمیم پہ ووٹ نہیں دیا، اب آپ اس کی سزا بھگتنا۔ لہذا انہوں نے کہا کہ میں نے ہمیشہ پاکستان میں جو اب تک پورے کیریئر میں سیاست کی ہے وہ آئین اور قانون کے اندر رہتے کی ہے، یہ ایک بالکل بے بنیاد فرسودہ جھوٹا الزام ہے، اس لیے میں اللہ کی عدالت میں بھی اپنا مقدمہ لے کر جاؤں گا اور اعلیٰ عدالتوں میں بھی۔ تو یہ پہلا ایک معاملہ ہے۔ دوسرا، کیونکہ 9 مئی کی شروعات جو ہیں وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ کہاں سے ہوئی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے دروازے کھڑکیاں توڑ کے، وکلا کے سر پھاڑ کر اور عمران خان صاحب کو اٹھایا گیا تھا، اغوا کیا گیا تھا۔ تو لیکن جو مریم صاحبہ کی خواہش ہے، اس لیے ان کے حکم کی تعمیل ہو رہی ہے اور 9 مئی کے جرم میں بے گناہ لوگوں کو سزائیں سنائی جا رہی ہیں۔ دوسری خبر یہ ہے جناب کہ فسطائیت، میں نے آپ کو بتایا کہ فسطائیت کا معاملہ ہے، یہ ختم نہیں ہو رہا۔ ایک کم سن شہر بانو ہیں اور ان کے گھر کی بجلی کاٹی ہوئی ہے، اور ان کی ضعیف والدہ ہیں، ان کی ضعیف دادی اماں ہیں، ان کو بھی جو ہے ان پہ بھی ظلم کیا جا رہا ہے۔ اور انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ آج پورے 10 روز ہو گئے میرے گھر میں بجلی نہیں، میری 97 ایئرز اولڈ ضعیف دادی اماں اپنے گھر سے دور رہنے پر مجبور ہیں، انہیں اپنے بستر کے بغیر کہیں نیند نہیں آتی، 10 دنوں سے وہ سکون کی نیند نہیں سوئی، کیونکہ لوگوں کو صرف اس لیے وکٹمائز کیا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اور یہ صرف یہیں تک نہیں ہے بلکہ اب باقاعدہ طور پہ یہ اس پہ فخریہ کہا جا رہا ہے کہ جنرل صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب سے سخت نفرت کرتے ہیں، اس لیے ان کا کام تمام کیا جا چکا ہے۔ اور اس کا جواب دیا ہے علیمہ خان صاحبہ نے۔ ویسے تو بہت سارے جوابات آ رہے ہیں، لیکن علیمہ خان صاحبہ نے کہا ہے کہ فرعون نے یہی کہا تھا، یزید نے بھی یہی کہا تھا، آج فرعون کو کیسے یاد کیا جاتا ہے اور یزید کو کیسے یاد کیا جاتا ہے، ان کا انجام دیکھ لیں اور یاد رکھیں کہ اللہ کے علاوہ یہ فیصلے دنیا میں کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے، جو ایسی باتیں کرتے ہیں ان کے لیے ہمیں خوف آتا ہے۔ اور یہی بات شمر نے بھی کی تھی، اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی پورے خاندان کو، پورے اہل بیت کو انہوں نے ذبح کر دیا تھا۔ لیکن آج یا سوچئے گا کہ شمر کہاں ہے اور اس لعنتی کردار کو کیسے یاد کیا جاتا ہے، اور
حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ کو اور اہل بیت کو کیسے یاد کیا جاتا ہے۔ اس لیے یہ دنیا بہت عارضی ہے جناب، اور بہت کچھ ہونے والا ہے، اور صرف اس کا انتظار کیجیے۔ اب ایک اور خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ پاکستان کی گورنمنٹ اس وقت جو موجود ہے، اس کی اسرائیل نواز پالیسی۔ کل سینیٹر مشتاق احمد خان انہوں نے احتجاج کیا اور فلسطین پہ جو مظالم ہو رہے ہیں ان کے خلاف احتجاج بلند کیا، اور یہ پوری دنیا میں احتجاج ہو رہا ہے، یورپی ملکوں میں ہو رہا ہے، اسرائیل کے اندر ہو رہا ہے احتجاج، اور احتجاج کرنے سے کوئی کسی کو نہیں روکتا۔ لیکن کل سینیٹر مشتاق کو گرفتار کر لیا گیا اور دیگر لوگوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ تو یہ موجودہ حکومت کی، موجودہ رجیم کی یہ پالیسی ہے کہ جناب آپ کسی کے خلاف احتجاج نہیں کر سکتے، سب کے خلاف احتجاج کر سکتے ہیں لیکن اسرائیل کے خلاف احتجاج نہیں کر سکتے۔ یہ ہے اس وقت کی سچویشن، یہ ہے صورتحال۔ آگے بڑھتے ہیں جناب، اگلی خبر۔ اب ذرا پاکستان تحریک انصاف کا لیتے ہیں جناب جائزہ، اور مسلم لیگ نواز کی سیاست کا جنازہ کیسے نکلا۔ عالیہ حمزہ پنجاب کی چیف آرگنائزر عمران خان صاحب نے ان کو مقرر کیا تھا، اور وہ اپنا بھرپور طریقے سے کام کر رہی تھیں اور کام کر رہی ہیں، لیکن ان کے خلاف ایک واردات کی گئی اور ان کا نام جو ہے وہ پنجاب میں ری سٹرکچرنگ کی جا رہی ہے، پارٹی کی اثر نو تنظیم کی جا رہی ہے، تو اس میں ان کا نام غائب کر دیا گیا۔ عمران خان صاحب کو پتہ چلا اور انہوں نے اس پہ ناپسندیدگی کا اظہار کیا، اور اب اس کمیٹی کو ریوائز کیا گیا ہے، اور عمران خان صاحب کے حکم پر عالیہ حمزہ کو اس کمیٹی میں شامل کیا گیا ہے۔ اب سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، عمر ایوب خان ہیں، عالیہ حمزہ ہیں، احمد بھچر ہیں، میاں اکرم عثمان ہیں، رائے حسن نواز ہیں، اون عباس بپی ہیں، احمد چٹھا ہیں اور ملک تیمور ہیں۔ یہ اب سارے کے سارے مل کر پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کو ری آرگنائز کریں گے اور اس کی تنظیمی ڈھانچے کی ری سٹرکچرنگ کریں گے۔ اب آتے ہیں جناب اگلی خبر کی جائے جو سب سے بڑی خبر ہے، اور وہ ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کی سیاست کا جنازہ۔ یہ ویسے تو 8 فروری 2024 کو نکل ہی چکا تھا، اب ذرا اور بھی نکل رہا ہے، اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی مقبولیت جو تھی 2/3 اکثریت کے ساتھ تھی، یعنی 66%، لیکن اس وقت وہ مقبولیت ہے 90% تک سے بھی تجاوز کر چکی ہے۔ اور صورتحال یہ ہے، اس وقت کی سچویشن وہ یہ ہے جناب کہ سمبڑیال میں حلقہ PP52 پنجاب کا ہے، وہاں پہ ضمنی الیکشن ہو رہا ہے، اور ضمنی الیکشن میں کل جلسہ تھا مسلم لیگ نواز کا بھی اور پاکستان تحریک انصاف کا بھی۔ اب آپ ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی پنجاب میں حکومت ہے، جعلی صحیح لیکن حکومت ہے، فارم 47 کی مریم صاحبہ۔ کوئی ایسا ایونٹ نہیں جہاں پہ ان کی تصویر نہ لگی ہو، یہاں تک کہ جو میڈیکل رپورٹس ہوتی ہیں اس کے صفحے پر بھی ان کی تصویر ہے، یہاں تک کہ جو قربانی کے لیے مویشی منڈیاں لگ رہی ہیں مختلف شہروں میں، وہاں پہ بھی جو بینر لگے ہوئے ہیں، پوسٹر لگے ہوئے ہیں سرکاری خرچ پہ، وہاں پہ بھی چھوٹے جانور، بڑے جانور، درمیانے جانور، خوبصورت جانور، وہاں پہ بھی نواز شریف اور محترمہ مریم نواز صاحبہ کی تصویریں ہیں، اور یہ سچویشن اس وقت چل رہی ہے۔ کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پہ ان کی تصویر نہ ہو، آٹے کا تھیلا ہو یا پھر کچھ اور، ہر جگہ پہ ان کی تصویر ہے۔ یہ تصویری مہم چل رہی ہے، سرکاری خرچے پہ چل رہی ہے، لیکن اس کے باوجود کل سمبڑیال میں جو مناظر دیکھے گئے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ تمام کے تمام ڈیجیٹل میڈیا جو وہاں پہ موجود تھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ قومی ٹیلی ویژن چینل جو ہیں، پرائیویٹ ٹی وی چینل، ان کو تو اجازت ہی نہیں ہے، پرائیویٹ جو اخبارات ہیں ان کو تو اجازت ہی نہیں ہے، عمران خان کا نام نہیں لیا جا سکتا، ان کی تصویر نہیں چل سکتی، ان کی خبر نہیں چل سکتی۔ لیکن جو مناظر ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھے، جو ڈیجیٹل میڈیا پہ دیکھے، اور جو مجھ تک آ رہے ہیں، اور جو میں نے وہاں پہ بات کی، تو اس کے بعد جو تصاویر وہاں سے آئیں، اس کے بعد صورتحال یہ ہے کہ وہاں پہ باقاعدہ طور پہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی سیاست کا جنازہ نکل چکا ہے، اس کے باوجود کہ انہوں نے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کے بہت سارے پوسٹر آویزاں کیے، قداور تصاویر آویزاں کی، لیکن اس کے باوجود عوام جو ہیں وہ نہیں آئے، اور سارے کا سارا جو پنڈال تھا وہ نہ ہونے کے برابر، اور پاکستان تحریک انصاف کا پنڈال فل ہاؤس
اور لوگ جوک در جوک آئے اور بڑے خوش و خرم اس میں شریک ہوئے اور اپنی مدد آپ کے تحت آئے. یہ مختلف تصاویر، مختلف مناظر بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ ہم نہیں کہہ رہے بلکہ جو فیلڈ میں موجود لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں. اب ذرا آپ کو سنواتے ہیں کہ وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ جو پارٹی لیڈر تھے ان کے کیا کہنے ہیں اور سلمان اکرم راجہ صاحب کیا کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر عالیہ حمزہ جو ہیں وہاں پہ وہ موجود تھیں، انہوں نے کیا کہا. ذرا سنیے پہلے سلمان اکرم راجہ صاحب کو. جی یہ ایک شاندار اجتماع ہے، میں تمام منتظمین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، عالیہ حمزہ صاحبہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. انہوں نے بہت محنت کی ہے یہاں سمبریال کے سلیکشن کے لیے. ہمارے جتنے بھی دوست ہیں یہاں، بلال اعجاز صاحب ہیں، احمد چٹھا صاحب ہیں، بریگیڈیئر گھمن صاحب ہیں، سب نے دن رات ایک کیا ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ عمران خان کا اعجاز ہے، لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، اس لیے آج جہاں موجود ہیں یہاں کوئی خوف نہیں ہے. یہ ایک آزاد لوگوں کا کٹ ہے، یہ اپنی عزت کے لیے کھڑے ہیں، چادر اور چار دیواری کے تقدس کے لیے کھڑے ہیں، یہ پاکستان سے غربت کے خاتمے کے لیے کھڑے ہیں. ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. ہمارا قائد چٹان کی طرح عمران خان جیل میں بیٹھا ہے، نہ وہ ٹوٹ سکتا ہے نہ وہ جھک سکتا ہے. اچھا راجہ صاحب کیا کہیں گے؟ آج آپ نے دیکھا کہ پولیس تھی، فسائیت تھی، لیکن لوگ کوئی پیچھے نہیں ہٹا اور مکمل قافلے کے ساتھ آپ کو یہاں لے کر آئے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں یہ جذبہ ہے، یہ قوم بیدار قوم ہے، یہ آزاد قوم ہے، اس کو دبایا نہیں جا سکتا. فسائیت سے، جبر سے، ظلم سے آپ نہیں. یہ سچویشن سلمان اکرم راجہ صاحب بتا رہے تھے، اور ذرا عالیہ حمزہ کیا کہتی ہیں وہ بھی سنیے. پنجاب ہمیشہ سے خان کا تھا، رہے گا بھی خان کا. نعرہ ایک ہی ہے، وزیر اعظم عمران خان کو رہا کریں. اور اس وقت میں صرف اتنا سمجھتی ہوں یہ نوشتہ دیوار ہے. آپ نے جتنا خان کو مائنس کرنے کی کوشش کی، عوام اس کو پلس کر رہی ہے. وہ عوام کے دلوں میں ہے، وہ عوام کے نظریے میں ہے. آپ نظریے اور جنون کو نہیں ہرا سکتے. اچھا ہم نے یہ جناب عالیہ حمزہ تھی. اب میں ذرا آپ کو جلسہ گاہ سے کچھ مناظر دکھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ کیا صورتحال تھی جلسہ گاہ میں. اور لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے تھے ہمیں فیلڈ مارشل نہیں، عوامی فیلڈ مارشل عمران خان سے پیار ہے. سنیے ذرا. گر جائیں گے، کیا کریں، کس کے لیے آئے ہوئے ہیں؟ عوامی فیلڈ مارشل کے لیے آئے ہوئے ہیں، ہم عمران خان کے لیے آئے ہوئے ہیں. اور بھائی جان فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ہیں، لیکن ہم عوامی فیلڈ مارشل ہم لوگ ہیں، ہم اس کے لیے آئے ہوئے ہیں. نہیں پتا چور نہیں عاصم منیر صاحب نہیں ہے بھائی جان. اللہ معاف کرے بھائی جان. نہیں بھائی جان، عوامی فیلڈ مارشل کیسے عمران خان ہے؟ کیونکہ عوام اس کے ساتھ ہے. عمران خان عوام اس کے ساتھ ہے ساری، اس لیے عوامی فیلڈ مارشل جو اللہ ہے جو وہ عمران خان ہے صرف. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنے 2 سال کے بعد ہمارے سمبریال کے اندر عوام نے خوف کے بت کو ختم کر دیا ہے، خوف کے بت توڑ دیے ہیں. اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، اس طرف دکھا دیں آپ کہ کس طرح سے عوام نے آگے سارے خوف کے بت توڑے. ہم کمل شاہزب ہیں، کیس میں پھنسی. عمران خان نہیں ہے، عمران خان اور پھر کمل. آپ نے پوچھا کمل کیا ہے؟ کہاں ہے کمل شاہزب؟ عمران خان ہے. کہاں ہے؟ کہاں آپ کمل شاہزب کیس میں پھنسی تھی نا، وہ نہیں آئی تو میں شبلبلا اس وقت ناظرین کرام انقلاب کی صورت میں سمڑیال میں موجود ہے، اور سمڑیال کی عوام آپ کے سامنے. ناظرین کرام یہ عوام ہے جن کو پولیس نے مارا، 9 مئی میں گرفتار کیا، 4 سال قید ہوئے، لیکن پھر بھی یہ لوگ نہیں ہارتے. کیا کہیں گے؟ اڈیالہ جائیں گے، اڈیالہ جائیں گے، دوبارہ اڈیالہ جائیں گے، دوبارہ اڈیالہ جائیں گے. یہ صورتحال ہے جناب وہاں پہ سمبڑیال میں، اور وہاں پہ پولیس تھی، فسطائیت تھی، سب کچھ تھا، لیکن پاکستان کے عوام، سمبڑیال کے عوام، سیالکوٹ کے عوام بھرپور طریقے سے شریک ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم فیلڈ مارشل کے لیے نہیں، ہم عوامی فیلڈ مارشل عمران خان کے لیے آئے ہیں، اور وہی ہمارے فیلڈ مارشل ہیں، اور وہ ہیں عوامی فیلڈ مارشل عمران خان، اور ہم انہی سے پیار کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جتنا جلدی ممکن ہو سکے سمجھ لینا چاہیے. اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے بڑے بڑے لوگوں کو، اقتدار کی راہداریوں میں مقیم بڑے بڑے لوگوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ زمانہ بدل چکا ہے اور سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے.
عوام کی سوچ کی نہیں بلکہ اپنی سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس سے زیادہ اور کچھ ہو نہیں سکتا۔ فی الوقت اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں آپ کو مزید خبریں دیں گے، اور اگلا ویلاگ بہت ہی امپورٹنٹ ہوگا جی، اگلا ویلاگ بہت امپورٹنٹ ہے، وہ ضرور سنیے گا۔ وہ آپ کو پاکستانی وقت کے مطابق ٹھیک دن 1 بجے آپ کو ملے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔